نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم ارزقنا إخلاص الہی آمین۔ لیسن نمبر 97 سورۃ الاعراف آیت نمبر 169 سے لے کر 187 تک۔ اس لیسن کو ہم نے آیت نمبر 186 تک مکمل کر لیا ہے، آگے سے شروع کریں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یسألونک، وہ پوچھتے ہیں آپ سے، عن الساعہ، قیامت کے بارے میں۔ ساعہ کا معنی ہوتا ہے لمحہ، گھڑی یا پل، مراد یہاں پر قیامت ہے۔ ویسے ساعہ کہتے ہیں لمحے کو یا پھر گھڑی کو یا پھر پل کو، آپ اس کو سیکنڈ کہہ سکتے ہیں، لیکن مراد یہاں پر قیامت ہے۔ قیامت کو ساعہ اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ اچانک اس طرح سے آ جائے گی کہ پل بھر میں ساری کائنات درہم برہم ہو جائے گی، یا حساب اتنا جلدی لیا جائے گا کہ اس اعتبار سے قیامت کو گھڑی سے تعبیر دیا گیا ہے، یعنی اتنا کوئک اللہ سبحانہ تعالیٰ حساب کتاب لیں گے کہ قیامت کو پھر کیا کہا گیا کہ یہ ایک لمحہ ہے، ایک گھڑی ہے۔ یسألونک عن الساعہ، وہ پوچھتے ہیں آپ سے قیامت کے بارے میں۔ وہ پوچھتے ہیں یعنی کفار قریش پوچھتے ہیں، جتنے بھی مشرکین مکہ تھے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے بارے میں پوچھا کرتے تھے، وہ اس لیے کہ وہ قیامت کو ناممکنات میں سے سمجھتے تھے۔ وہ قرآن کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تھے، ان کی تکذیب کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے کہ قیامت کب آئے گی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہی کا ہی یہاں پر ذکر کیا ہے۔ یسألونک عن الساعہ، وہ پوچھتے ہیں آپ سے قیامت کے بارے میں، ایان مرساہا، کب ہے ٹھہرنا اس کا۔ مرساہا کا جو لفظی معنی ہے وہ ہے کشتی میں لنگر ڈالنا، مراد ثبات اور وقوع ہے کہ کب وہ ثابت ہوگی، کب وہ آئے گی، کب وہ وقوع پذیر ہوگی۔ ایان مرساہا، جیسے کشتی میں لنگر ڈال دیا جاتا ہے تو کشتی ایک جگہ پر ٹھہر جاتی ہے، تو یہی لفظ استعمال ہوا ہے قیامت کے آنے کے حوالے سے کہ یہ کب ٹھہرے گی، یہ کب آئے گی، یہ کب وقوع پذیر ہوگی۔ قل کہہ دیجئے انما، بے شک، علمہا، علم اس کا، عند ربی، میرے رب کے پاس ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سمپل جواب سکھا دیا گیا کہ جو کوئی بھی آپ سے یہ پوچھے کہ قیامت کب وقوع پذیر ہوگی، آپ اس کو سمپلی کہہ دیں کہ اس کا علم اللہ کے پاس ہے، یعنی کوئی بھی نہیں جانتا اس بارے میں کہ قیامت کب آئے گی۔ لا یجلیہا، نہ ظاہر کرے گا اس کو، لوقتہا، اس کے وقت پر، الا، مگر، ہوا وہی، قیامت کو اس کے وقت پر صرف اللہ ہی ظاہر کر سکتا ہے۔ یہاں سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ قیامت کو واقع کرنے کی قدرت بھی کسی میں نہیں ہے، صرف اللہ ہی اس کو ظاہر کر سکتا ہے، اور وہ بھی اس کے وقت پر۔ ثقلت فی السماوات والارض، بھاری ہوگا آسمانوں میں اور زمین میں، یعنی آسمانوں میں اور زمین میں وہ ایک بھاری آفت ہوگی، اس کی ہیبت سے زمین اور آسمان لرزتے ہیں، کیونکہ وہ اس وقت زیر اور زبر ہو جائیں گے، یعنی بالکل ختم کر دیے جائیں گے۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیے کہ خفیہ چیز بھاری ہوتی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول ہے کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ قیامت کے دن ہر ایک مخلوق کو اس دن کا کچھ نہ کچھ ضرر ضرور پہنچے گا۔ ثقلت فی السماوات والارض، بھاری ہوگا آسمانوں میں اور زمین میں۔
لا تأتیکم نہیں آئے گی تمہارے پاس الا مگر بغتتن اچانک، یہ قیامت اچانک آ جائے گی۔ بے شک اس کی کچھ عام علامتیں ظاہر ہو رہی ہیں اور کچھ خاص علامات ہیں جو ظاہر ہوں گی۔ خاص علامات مثلاً دجال کا آنا، اسی طرح سے زمین سے جانور کا نکلنا، دابۃ الارض کا خروج، یاجوج ماجوج کا خروج، اسی طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، یہ سب قیامت کی خاص نشانیاں ہیں جو اپنے وقت پر ظاہر ہوں گی، مگر ان واقعات میں بھی کوئی اس کا عین مقررہ وقت نہیں ہے، یعنی کسی بھی نشانی کے ساتھ اس کا فکسڈ ٹائم نہیں ہے کہ اس کے ساتھ قیامت آ جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ اصل وقت کس کو معلوم ہے؟ اللہ ہی کو معلوم ہے، اور وہ اچانک آ جائے گی، اتنی اچانک آئے گی کہ لوگ اس سے غافل ہوں گے۔ یسألونک پوچھتے ہیں آپ سے، کأنک گویا کہ آپ حفی باخبر ہیں عنہا اس سے۔ یہ مشرکین مکہ آپ سے اس طرح سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ آپ اس سے باخبر ہیں، یعنی آپ بذریعہ وحی اس بات کو جانتے ہیں۔ حفیون کا جو لفظ ہے یہاں پر، اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو دونوں طرف سے گھیرنا، اور حفیون کہتے ہیں پیچھے پڑ کر سوال کرنے اور تحقیق کرنے والے کو، یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے بارے میں اس طرح سے سوال کرتے ہیں کہ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کے پیچھے پڑ کر اس کے بارے میں ضروری علم حاصل کر رکھا ہے۔ بالفرض بہت سارے لوگوں کو یہ بات پتا ہو کہ فلاں شخص کو اس چیز کا علم ہے، تو وہ بہت سارے لوگ اس شخص کو کیا کر لیں گے؟ اس بارے میں جاننے کے لیے گھیر لیں گے۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے گھیر لیتے تھے قیامت کے بارے میں پوچھنے کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گویا اس بارے میں باخبر ہیں، یا پھر ان کو یہ لگتا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیچھے پڑھ کر قیامت کا علم حاصل کر لیا ہے۔ اسی بات کا اظہار یہاں آیت کے حصے میں کیا جا رہا ہے، یسألونک کأنک حفی عنہا، پوچھتے ہیں آپ سے گویا کہ آپ باخبر ہیں اس سے۔ یا تو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد گھیرا لگا لیتے تھے، یا پھر وہ یہ سمجھتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو فورس کر کے یا پیچھے پڑ کے معلوم کر لیا ہے کہ قیامت کب آئے گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس علم کو حاصل کر لیا جائے۔ قل کہہ دیجئے، انما بے شک علم اس کا عند اللہ اللہ کے پاس ہے۔ پھر سے وہی جواب دیا گیا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اتنا فورسفلی مت پوچھو کیونکہ میرے پاس اس کا علم نہیں ہے، علم اس قیامت کا اللہ کے پاس ہے۔ ولیکن اور لیکن اکثر الناسی اکثر لوگ لا یعلمون نہیں جانتے، اکثر لوگ یہ نہیں جانتے کہ عالم الغیب صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے، قیامت کے آنے کا وقت صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں اور کوئی نہیں جانتا۔ اب جیسے کہ آیت کے ابتدا میں نے آپ سے ذکر کیا کہ یہ مشرکین مکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور پوچھتے تھے اچھا جس قیامت کی بات تم کرتے ہو وہ کب آئے گی، کیونکہ ان کو ایسا لگتا تھا کہ قیامت کا آنا ناممکنات میں سے ہے، قیامت آئے گی ہی نہیں، ان کو ایسا لگتا تھا۔ اور ویسے بھی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی تکذیب کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے کہ قیامت کب آئے گی۔ بعض دفعہ یہ صرف اور صرف استہزاء کے لیے ہوتا تھا، یعنی مذاق اڑانے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے کہ قیامت کب آئے گی۔ ان کو پتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا آنسر نہیں کر سکیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ جواب دیا کہ قیامت کے واقع ہونے کا علم کسی کو نہیں ہے اور نہ اسے واقع کرنے کی قدرت کسی میں ہے، کوئی بھی اس کو وقوع پذیر بھی نہیں کر سکتا، یہ صرف اللہ ہی کی صفت ہے، صرف اور صرف اللہ ہی کی قدرت ہے کہ وہ قیامت کو وقوع پذیر کرے، اس کو لے کر آئے۔ پھر یہ بتایا گیا کہ آسمانوں اور زمین پر یہ قیامت بہت بڑی اور بھاری آفت ہے، زمین اور آسمان اس کی ہیبت سے لرزتے ہیں، ڈرتے ہیں
کیونکہ ان کو پتا ہے کہ جب قیامت آئے گی تو ان کا وجود باقی نہیں رہے گا. کن کا وجود؟ آسمان اور زمین کا. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قیامت کے بارے میں ایک اور بات کیا بتائی کہ یہ اچانک آئے گی. بے شک اس کی عام علامتیں ظاہر ہو رہی ہیں روزانہ کے بیسس پر، اور اس کی خاص علامات بھی اپنے وقت پر ظاہر ہوں گی، لیکن ان خاص علامات کے ساتھ بھی اس کا کنفرم ٹائم نہیں بتایا گیا کہ جی اس علامت کے ساتھ قیامت نے آ جانا ہے. یہ بھی نہیں بتایا گیا، وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سیکرٹ رکھا ہے. اتنی اچانک آئے گی. اس بارے میں ایک روایت آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سور میں پھونکا جائے گا تو جو شخص اسے سنے گا وہ ایک طرف سے گردن جھکا دے گا اور دوسری طرف سے گردن اٹھا لے گا، یعنی وہ بے ہوش ہو جائے گا. اور سب سے پہلے اسے وہ آدمی سنے گا جو اپنے اونٹوں کا حوض درست کر رہا ہوگا، یعنی جو باہر کے ایریا میں لوگ ہوں گے پہل وہ لوگ اس ساؤنڈ کو سنیں گے. کون سے ساؤنڈ کو؟ سور پھونکنے کی جو آواز ہے نا اس کو. اس کے سنتے ہی وہ بے ہوش ہو جائے گا اور لوگ بھی بے ہوش ہو جائیں گے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. جیسے ہی سور پھونکا جائے گا لوگ دھیرے دھیرے بے ہوش ہونا شروع ہو جائیں گے. ایک اور روایت آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس طرح سے واقع ہو جائے گی کہ دو آدمیوں نے اپنے درمیان اپنا کپڑا پھیلا رکھا ہوگا اور وہ اس کی خرید و فروخت نہ کر سکیں گے اور نہ اس کو لپیٹ سکیں گے کہ قیامت واقع ہو جائے گی. اور قیامت اس قدر اچانک واقع ہوگی کہ ایک آدمی اپنی اونٹنی کا دودھ لے کر لوٹ رہا ہوگا اور وہ اسے پی نہ سکے گا اور قیامت واقع ہو جائے گی. اور قیامت کچھ ایسے یکایک واقع ہوگی کہ ایک آدمی اپنے حوض کو درست کر رہا ہوگا، وہ اس میں سے اپنے اونٹوں کو پانی پلا نہ سکے گا کہ قیامت واقع ہو جائے گی. اور قیامت یوں اچانک واقع ہو جائے گی کہ ایک آدمی نے اپنا نوالا اپنے منہ کی طرف اٹھایا ہوگا لیکن وہ اسے کھا نہ سکے گا اور قیامت واقع ہو جائے گی. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. کچھ ایگزامپلز دی گئی ہیں اس حدیث میں کہ جس کے ذریعے یہ بتایا گیا کہ کتنی سڈن یہ قیامت آئے گی، کتنی اچانک یہ قیامت آئے گی. لوگ ایز پر روٹین اپنی زندگی گزار رہے ہوں گے. جتنی بھی مثالیں دی گئی آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ لوگ ایز پر روٹین اپنی زندگی گزار رہے ہوں گے؟ کوئی حوض درست کر رہا ہے تو کوئی کھانا کھانے کے لیے بیٹھا ہے، کوئی کپڑا بیچ رہا ہے تو کوئی کپڑا دیکھ رہا ہے یعنی خرید رہا ہے. اور اتنی سڈن یہ قیامت آ جائے گی، اتنی اچانک یہ قیامت آ جائے گی کہ لوگ کوپ اپ نہیں کر پائیں گے، لوگ اپنے آپ کو سنبھال نہیں پائیں گے. اسی لیے ہر کسی پر یہ قیامت بہت بھاری ہوگی، کیونکہ خفیہ چیز، اچانک چیز بہت زیادہ بھاری ہوتی ہے. اس کے لیے انسان مینٹلی پریپیئر نہیں ہوتا ہے. آپ دیکھیے ویسے قیامت کی جو عام علامات ہیں، عام نشانیاں ہیں یا عام کے علاوہ خاص نشانیاں، ان کے ذریعے لوگوں کو مینٹلی پریپیئر کیا جائے گا کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کریں. لیکن جو رجوع نہیں کرے گا نا تو پھر اس کی یہ حالت ہوگی کہ وہ اچانک سے قیامت کو اپنے سامنے دیکھے گا، کیونکہ ویسے بھی اس کو قیامت سے کوئی کنسرن تھا ہی نہیں، وہ قیامت کو کسی طرح سے بھی بادر کر ہی نہیں رہا تھا. تو جب اچانک آئے گی تو وہ حیران ہو جائے گا. اور ویسے بھی ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ قیامت بدترین لوگوں پر آئے گی، یعنی گناہ گار بھی ایسے جو خطرناک قسم کے گناہ کرنے والے لوگ، ان پر یہ قیامت آئے گی. تو اسی لیے ان کو جتنی بھی نشانیاں سامنے دکھا دی جائیں قیامت کی، ان کو اس سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تھا. انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا ہی نہیں. پھر ایک اور روایت آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوگا. جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا اور لوگ اسے طلوع ہوتا دیکھ لیں گے تو سب کے سب ایمان لے آئیں گے، کیونکہ اتنی بڑی نشانی ہوگی سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، اور یہ اتنی بڑی بریکنگ نیوز ہوگی، ہر جگہ پہنچے گی اور لوگ کیا کریں گے؟ ایمان لے آئیں گے. مگر اس وقت پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، یوم یأتی بعد آیات ربک لا ینفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا. جس دن تیرے رب کی کوئی نشانی آئے گی کسی شخص کو اس کا ایمان فائدہ نہ دے گا جو اس سے پہلے ایمان نہ لایا تھا یا اپنے ایمان میں کوئی نیکی نہ کمائی تھی. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. یہ آیت سورہ انعام کی
158 ہے. یہ بات ہم ابھی پچھلی سورہ میں ہی پڑھ کر آئے ہیں کہ اگر کوئی بڑی نشانی ظاہر ہو جائے گی، اور سب سے پہلے نشانی یہی ہوگی سورج کا مغرب سے طلوع ہونا. سب لوگ ایمان لانا چاہیں گے، لیکن ان کا اس دن ایمان لانا کوئی فائدہ نہیں دے گا، یا پھر اس شخص کو بھی اس کا ایمان کوئی فائدہ نہیں دے گا جس سے پہلے کوئی نیکی نہیں کما سکا. کہنے کو تو مسلمان تھا لیکن پریکٹسنگ نہیں تھا، تو اس کا اب پریکٹس کرنا بھی فائدہ نہیں دے گا. وہ بھی پھر کن میں شمار ہوگا؟ ان سرکش لوگوں میں ہی شمار ہوگا. نام نہاد جتنے بھی مسلمان ہیں، سو کالڈ مسلم جتنے بھی ہیں، وہ بھی پھر کفار میں ہی شمار ہوں گے. پھر یہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ ہی کے پاس اس کا علم ہے، لیکن اکثریت اس کو نہیں جانتی. ایک روایت آتی ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان تشریف فرما تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا. اب یہ جو شخص تھا یہ ویسے تو جبرائیل امین تھے، لیکن وہ ایک انسانی شکل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے، اور کچھ خاص باتیں پوچھنے آئے تھے جن کے جواب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے لیے، اور یہ امت کے لیے بہت بڑی رہنمائی تھی. اور بالکل لاسٹ جو سیشن چل رہا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا، اس ٹائم کی یہ حدیث ہے. کافی طویل حدیث ہے، جس میں ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام، ایمان اور احسان کے بارے میں سوالات کیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کے بعد ایک کا جواب دیا. پھر یہ بھی پوچھا کہ قیامت کب آئے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بارے میں جواب دینے والا پوچھنے والے سے کچھ زیادہ نہیں جانتا. یعنی اس سوال کو اگر ہم لیں تو میں اور آپ علمی اعتبار سے برابر ہیں، دونوں ہی کچھ نہیں جانتے. پوچھنے والا بھی کچھ نہیں جانتا اور جس سے پوچھا گیا ہے وہ بھی نہیں جانتا. البتہ میں تمہیں اس کی نشانیاں بتا سکتا ہوں. وہ یہ ہیں کہ جب لونڈی اپنے آقا کو جنے گی، یعنی لونڈی سے اس کا مالک صحبت کرے گا، اس کو بیوی کی طرح رکھے گا، جس کے بارے میں ہم تفصیلات پڑھ چکے ہیں. اس سے پھر اس کو اولاد ہوگی، تو جو پیدا ہونے والی اولاد ہے وہ کیا ہے؟ آقا ہے. اور جنا کس نے؟ لونڈی نے. تو لونڈی اپنے آقا کو جنے گی. اور کچھ علماء اس حصے کی یہ تفصیل بتاتے ہیں کہ ماں باپ جو ہیں وہ اپنے بچوں کے آگے اتنے مجبور ہو جائیں گے، بچے اپنی مرضیاں اس طرح سے چلائیں گے اور اس طرح سے سرکش ہوں گے، گویا بچے جو ہیں وہ آقا ہیں اور والدین کیا ہیں؟ لونڈی غلام ہیں. تو لونڈی اپنے آقا کو جنے گی. اور جب سیاہ اونٹوں کے چرواہے مکانات کی تعمیر میں ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش کریں گے، یعنی جو بہت ہی لو مڈل کلاس کے لوگ ہوں گے، بہت غریب طبقہ ہوگا، وہ کیا بنا رہے ہوں گے؟ اپنے لیے بڑے بڑے گھر بنا رہے ہوں گے، یعنی ان کے پاس پیسہ آنا شروع ہو جائے گا. سیاہ اونٹوں کے چرواہے مکانات کی تعمیر میں ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش کریں گے. پیسہ کن کے پاس آئے گا؟ جو غریب ترین طبقہ ہوگا اس کے پاس آئے گا. یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھو قیامت کا علم ان 5 چیزوں میں سے ہے جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی سورہ لقمان کی 34، ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي ارض تموت ان اللہ علیم خبیر. بے شک اللہ تعالیٰ اسی کے پاس قیامت کا علم ہے، اور وہ بارش برساتا ہے، اور وہ جانتا ہے جو کچھ ماؤں کے پیٹوں میں ہے، اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کمائی کرے گا، اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کس زمین میں مرے گا. بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والے ہیں، پوری خبر رکھنے والے ہیں. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. قیامت کا علم تو اللہ کے پاس ہے، لیکن اس آیت میں یہ بھی بتایا گیا کہ بارش کا علم بھی اللہ کے پاس ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی پریڈکشنز ہوتی ہیں، پھر بارش سم ٹائمز ہو بھی جاتی ہے اور سم ٹائمز نہیں بھی ہوتی. تو وہ جسٹ ایک پریڈکشن ہوتی ہے، کنفرمیشن نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، یعنی پیشن گوئی ہوتی ہے، یقین دہانی نہیں کروائی جاتی. اور اسی طرح سے آپ دیکھیے جو کچھ ماؤں کے پیٹوں میں ہے، الٹرا ساؤنڈ مشین کے ذریعے یہ تک بھی پتہ چل جاتا ہے کہ لڑکا ہے یا لڑکی،
اسی طرح سے یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ بچہ کس طرح سے بن رہا ہے، پراپرلی بن رہا ہے نہیں بن رہا ہے، اس کا کوئی عضو اگر ٹھیک سے بن نہیں رہا ہوتا تو وہ بھی الٹرا ساؤنڈ مشین میں آ جاتا ہے. تو پھر یہ کیا بات ہو رہی ہے؟ یہاں یہ بات ہو رہی ہے کہ آیا وہ خوش بخت ہوگا یا بدبخت، کوئی نہیں جانتا. آیا وہ زندہ پیدا ہوگا یا نہیں پیدا ہوگا، کوئی نہیں جانتا. یہاں آ کر سائنس اپنی لمٹس ختم کر دیتی ہے، کہتے تھی بس اس سے آگے ہم نہیں جا سکتے. تو یہاں اسی غیبی امور کی بات ہو رہی ہے. اور پھر یہ کہ کل کوئی شخص کیا کرے گا اس کو نہیں پتا، کل کا کسی کو بھی نہیں پتا، ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے کس جگہ وہ مرے گا اس کو نہیں پتا. موت اس کو اس کی جگہ پر لے کر جاتی ہے. پھر ایک اور روایت آتی ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ دیہاتی لوگ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے کہ وہ کب آئے گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سب سے کم عمر شخص کو دیکھتے اور فرماتے اگر یہ زندہ رہا تو اسے بڑھاپا نہیں آئے گا حتیٰ کہ تم پر قیامت قائم ہو جائے گی. اس سے مسلم نے روایت کیا ہے. سب سے چھوٹی عمر کے شخص کو دیکھتے اور کہتے کہ اگر یہ زندہ رہا اسے بڑھاپا نہیں آئے گا اور بوڑھے لوگ فوت ہو جائیں گے، ان پر قیامت آ جائے گی. اور یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قیامت سے کیا کہنا مراد ہے کہ ان کی موت واقع ہو جائے گی. آپ کا اشارہ ان کی موت کی طرف ہوتا تھا جو انہیں برزخ تک پہنچا دے گی. پھر ایک اور روایت آتی ہے، سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات سے 1 مہینے پہلے یہ ارشاد فرما رہے تھے تم مجھ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہو حالانکہ اس کا علم اللہ ہی کو ہے. میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں آج زمین پر جو شخص بھی موجود ہے وہ 100 سال بعد موجود نہیں ہوگا. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. بخاری اور مسلم میں ابن عمر کی روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کا مقصد یہ تھا کہ اس صدی کے اختتام سے قبل اس وقت موجود سب لوگ فوت ہو جائیں گے. یعنی 100 سال کی زندگی کسی کی بھی نہیں ہوگی، یہ صدی اینڈ ہوگی، پہلے یہ سارے لوگ جو ابھی موجود ہیں، کرنٹلی موجود ہیں، وہ سب فوت ہو جائیں گے. اسٹیٹمنٹ کیا تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ آج زمین پر جو شخص بھی موجود ہے وہ 100 سال بعد موجود نہیں ہوگا، یعنی اس کی قیامت واقع ہو جائے گی. ایک اور روایت آتی ہے، سیدنا انس اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اور قیامت کو ان دونوں انگلیوں کی طرح بھیجا گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد شہادت کی انگلی اور اس کے ساتھ والی انگلی کو ملا کر ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا. یہ دونوں انگلیاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ساتھ دکھائیں، شہادت کی انگلی اور یہ اس کے بعد والی، یہ جو مڈل فنگر ہے ہماری، ٹھیک ہے، بیچوں بیچ جو انگلی ہے. بیچوں بیچ انگلی کیسے ہے؟ 2 انگلیاں اس کے اس طرف ہے اور انگوٹھا اور ایک انگلی اس طرف ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں انگلیوں کو دکھایا اور کہا کہ مجھے اور قیامت کو اس طرح سے بھیجا گیا ہے جیسے ان دونوں انگلیوں کے درمیان کوئی اور چیز نہیں، بالکل میرے اور قیامت کے درمیان بھی کوئی اور چیز حائل نہیں ہے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھے. تو قیامت آ جائے گی، اس کا علم اللہ کے پاس ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا ضرور بتایا کہ قیامت آئے گی، اس کے لیے پریپیئر ہو جاؤ، اس کے لیے تیار ہو جاؤ، لیکن کب آئے گی یہ نہیں بتایا. اور اس میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہت بڑی حکمت ہے. اگر بتا دیا جاتا کہ قیامت کب آئے گی تو کوئی شخص بھی اپنی زندگی کو پراپرلی جی ہی نہ پاتا. بالفرض ہماری فیملی میں سے کون کب مر جائے گا، اگر یہ بتا دیا جاتا تو کیا ہم خوشیوں کو انجوائے کر سکتے تھے؟ ہم تو سارا وقت ٹینشن میں ہی رہتے. چاہے یہی بتایا گیا ہوتا کہ یہ 10 سال بعد مرے گا، یہ 20 سال بعد مرے گا، کچھ نہیں بتایا گیا. تو کچھ چیزیں غیب میں رہنا اچھا ہے، اور اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. یہاں الحمدللہ ہمارا یہ لیسن مکمل ہوا. اس آیت کی تلاوت سنتے ہیں.
يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. جی یہاں جو یہ ایک لفظ آیا ہے یجلیہا، روٹ ورڈ دیکھیے کیا ہے، جیم لام واو، معنی ظاہر کرنا. یجلیہا ظاہر کرنا، ٹھیک ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یجلیہا، نہ ظاہر کرے گا اس کو، کس کو؟ قیامت کو. لیوقتیہا، اس کے وقت پر، الا مگر ہوا وہی. ٹھیک ہے جی. ایک اور تلاوت سنتے ہیں اس آیت کی. يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. جی لیسن واضح ہے. یہ آیت جو آج ہم نے پڑھی یہ بھی واضح ہے الحمدللہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.